امی جان، آپ ہمیشہ رات گئے تک کام کرتی ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں کے علاج میں مصروف رہتی ہیں. تمہیں تو معلوم ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں. لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں؟ ہمارے ملک میں اور بھی تو ڈاکٹر ہیں. کوئی آپ کی طرح مدد کیوں نہیں کرتا؟ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، اس کے بعد تمہیں خود ہی اپنے سوال کا جواب مل جائے گا. تمہیں پتہ ہے بچپن میں چڑیا گھر جانے کا مجھے بہت شوق تھا. اچھا. ایک مرتبہ میں اپنی امی جان اور ابا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو کے چڑیا گھر کی طرف روانہ ہو گئی. بس ڈرائیور نے ہم تینوں کو بس اسٹاپ پہ اتار دیا. پھر امی جان؟ سڑک کے پار جب مجھے چڑیا گھر نظر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں نے لپک کے سڑک پار کرنا چاہی تو مجھے ہارن کی آواز آئی. میں نے چونک کے اپنی دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی. میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں. گاڑی سے ٹکرانے کے بعد سڑک پہ گری اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی. اوہ امی جان، پھر کیا ہوا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا. اوہ. میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. قریب میں اماں اور ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے. میرے کان میں ڈاکٹر صاحب کی آواز پڑی کہ اگر ایدھی ایمبولینس نہ آتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری جان بچانا مشکل ہو جاتی. اوہ امی جان. اسی شام جب میں نے ابا جان سے ایدھی صاحب کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ عبدالستار ایدھی ایک عظیم شخصیت تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کی خدمت میں گزار دی. اور ابا جان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایدھی صاحب نے ایک انجمن بنائی تھی جو زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتی تھی، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتی تھی. مصیبت میں پھنسے لوگ ٹیلی فون سے 115 کا نمبر ملا کے ایدھی ایمبولینس کی سہولت کو مفت استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایمبولینس سروسز پاکستان میں کام تو کر رہی ہیں، لیکن ایدھی ایمبولینس سروس سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے. امی جان، یہ تو بہت اچھا کام ہے. ابا جان کی بات سن کر میں یہ سوچتی رہی کہ اگر ایدھی صاحب ایمبولینس سروس کا آغاز نہ کرتے تو آج میری جان نہ بچتی. ایدھی صاحب نے میری جان بچا کے مجھ پہ احسان کیا اور اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں. اگر ایدھی صاحب بھی یہی سوچتے کہ ان کو اکیلے ہی ملک کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اور بھی لوگ یہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں، تو آج مجھ سمیت بہت سے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے. امی جان، میں ایدھی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ بیٹا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن سکو اور پیسے ضائع کرنے کی بجائے ضرورت مند کو دے دو. امی جان، میں آپ کو اس نیک کام سے کبھی بھی نہیں روکوں گی، بلکہ اس نیک کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی. شاباش، مجھے آپ سے یہی امید تھی.